اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی گو کے چاہنے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ ہم حسن بن صبا کی کہانی کا چوتھا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کہانی کے پچھلے 3 حصے اگر ابھی تک آپ نے نہیں سنے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور اس کہانی کے پچھلے 3 حصے سن لیجئے تاکہ چوتھا حصہ آپ کی سمجھ میں بہتر طریقے سے آ سکے۔ کہانی کا یہ حصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے کہانی گو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ آج ہم حسن بن صبا کی کہانی کا حصہ قلعہ الموت پر قبضے سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قلعہ الموت بحیرہ قزوین کے قریب قلعہ موت واقع ہے۔ یہ سن 865 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعے پہ قبضے کے لیے حسن بن صبا کو کوئی محنت نہ کرنی پڑی۔ اس قلعے کے آس پاس رہنے والے لوگ سادہ لوگ تھے اور دینی معلومات میں ان کی تعلیم کچھ کم تھی۔ حسن بن صبا نے ان تمام لوگوں سے دوستی کر لی اور کیونکہ یہ چرب زبانی میں ماہر تھا تو اس نے اپنے طریقوں سے یہ ظاہر کیا کہ اس سے زیادہ تقوی والا شخص شاید اور کوئی نہ ہوگا۔ وہ تمام لوگ اس کی باروب شخصیت سے خوب متاثر ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسن بن صبا ہمیشہ کمبل اوڑھے رہتا تھا اور بہت سادہ زندگی بسر کرتا تھا، اس لیے عام لوگوں پر اس کی طبیعت کا اثر کچھ زیادہ ہی ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تمام لوگ اس کے گرویدہ ہونے لگے۔ اس وقت اس قلعے کا مالک ایک سادہ لو علوی تھا جو ہمیشہ اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور یوں ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ شخص اس قلعے کا مالک نہیں بلکہ حسن بن صبا کا ایک پیروکار ہے۔ وہ حسن بن صبا کو اپنا پیر سمجھتا تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ بیٹھا رہتا اور اس سے سیکھتا اور چاہتا کہ مزید برکت حاصل ہوتی رہے۔ قلعے کا مالک حسن بن صبا کی کوئی بات بھی ٹال نہیں سکتا تھا۔ جب حسن بن صبا کو یہ معلوم چل چکا کہ اب وہ کچھ بھی مانگے گا تو قلعے کا مالک اس کو ضرور دے گا، تو ایک دن اس نے علوی کو بلایا اور بولا کہ خدا کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں تم سے یہ قلعہ لے لوں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسن بن صبا خود چل کر علوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اب تمہارا وقت آ گیا ہے، تم اس قلعے سے چلے جاؤ۔ اور وہ سادہ لو علوی یہ سمجھا کہ اس میں بھی اسی کی بھلائی ہوگی۔ حسن بن صبا نے اپنے چند پیروکاروں کو حکم دیا اور بولا کہ علوی کو قلعے سے باہر نکال دیا جائے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور علوی کو کچھ رقم دے کر قلعے سے باہر نکال دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں حسن بن صبا نے علوی کو 3000 درہم قلعہ خالی کرنے کے دیے تھے۔ اب حسن بن صبا مکمل طور پر قلعے پر قابض ہو چکا تھا، لیکن یہ سارا کام کرنے میں حسن بن صبا کو 1-2 دن نہیں لگے بلکہ تمام لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے میں اور علوی سے قلعہ خالی کروانے میں اس کو 2 برس کا وقت لگا۔ اب سارا قلعہ حسن بن صبا کے کنٹرول میں آ چکا تھا تو اس نے اپنا نیا مشن شروع کیا، دعوت تبلیغ کو جاری رکھا اور اسماعیلی دعوت کو اسی نظام پر قائم کیا جو مصر میں رائج تھا۔ اس بار اس مشن میں حسن بن صبا نے فدائین اور رفیقین کا اضافہ کیا۔ حسن بن صبا بچپن سے ہی ریاضی، علم فلکیات اور حکمت کا مطالعہ کر چکا تھا اور اس شخص کو قرآن کریم زبانی یاد تھا، اس لیے بحث میں اس کے ساتھ کوئی نہ پڑتا تھا اور اس علاقے کے تمام ان پڑھ لوگ اس کے خوب گرویدہ ہوئے۔ فدائین سے اس نے خاص کام لینا تھا، اس لیے فدائیوں میں بڑے ان پڑھ جاں باز نوجوان شریک کیے گئے۔ ان سب کو ہتھیار استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ یہ تمام سپاہی حسن کے حکم پر بنا گھبرائے اپنی جان دے دیتے تھے۔ جس کے قتل کا حکم ہوتا اس کے پاس بھیس بدل کر جاتے اور موقع ملتے ہی اس کو قتل کر دیتے اور قتل کرنے کے فوراً بعد اپنی بھی جان لے لیتے۔ اس سارے کام سے حسن بن صبا کا کام بھی ہو جاتا اور کوئی شخص قاتل کو پکڑ نہ پاتا کیونکہ وہ اپنی جان لے چکا ہوتا تھا۔ یہ تمام کام کرنے کے لیے حسن بن صبا نے ایک جنت بنائی۔ اس جنت میں ان تمام فدائیوں کو حشیش کے اثر میں رکھا جاتا، جہاں یہ اپنا ہوش کھو بیٹھتے۔ یہ حشیش کے نشے میں اس قدر گم ہو جاتے کہ ان کے دل کو کچھ بھی محسوس نہ ہوتا تھا۔ جب وہ نشے کی حالت میں بے ہوش ہو جاتے تو ان کو خاص ذریعوں اور راستوں سے
उस जन्नत में पहुंचाया जाता। जन्नत में पहले ही हसन बिन सबा ने खूबसूरत लड़कियों को रखा। जब फिदाइयों को नशे की बेहोशी में जन्नत में लाया जाता तो ये लड़कियां, जिनको हसन बिन सबा ने हूरों का नाम दिया था, उनको अपनी आगोश में भर लेती। तो जैसे ही इन नशे में धुत फिदाइयों की आंखें खुलती तो उनको ये महसूस होता कि वो हकीकी जन्नत में आ चुके हैं और ये हकीकत में हूरे हैं। सिर्फ यही नहीं, हसन बिन सबा ने उस जन्नत को बागों से आरास्ता किया, जिनमें अनवाओ इकसाम के खाने, फल, आबशारें, हर चीज़ मौजूद थी। शराब तहूर के नाम पर इनको शराब पिलाई जाती और इस तरह इनको दुनियावी अफकार से दूर कर दिया जाता था। उनको ये महसूस होता कि अब वो हमेशा यहीं रहेंगे। कुछ अरसा इनको उसी जन्नत में रखा जाता और फिर इनको वापस हसन बिन सबा की खिदमत में हाजिर कर दिया जाता था। जब इनका नशा टूटता तो वो ये देखते थे कि वो अपनी शेख के कदमों में वापस पहुंच चुके हैं। हसन बिन सबा इनको वापस जन्नत में भेजने की उम्मीद दिलाता था, क्योंकि अब वो नशे के आदी हो चुके थे और जन्नत में जाने के लिए बेकरार थे, तो वो उसके कहने पर हर वो काम कर जाते थे जो हसन बिन सबा उनसे करवाना चाहता था। इन फिदाइयों या हशाशीन से बहुत से लोगों का कत्ल करवाया गया और निज़ामुल मुल्क का कत्ल भी इन्हीं फिदाइयों में से एक फिदाई ने किया था। हसन बिन सबा ये तहरीक सिर्फ किला अल मौत तक नहीं रखना चाहता था, बल्कि इसको मज़ीद फैलाना चाहता था। इसके लिए इसने अपने पैरोकारों को शाम तक भेजा। मलिक शाह के बाद सुल्तान संजर ने हसन बिन सबा का मुकाबला किया, मगर हसन बिन सबा इतना चालाक निकला कि उसको अपनी तरह सुलह पर राज़ी कर लिया। इस सुलह का नुकसान ये हुआ कि हसन बिन सबा के मानने वाले ईरान के अलावा शाम में भी फैलते गए। ताहम ये कहा जाता है कि हसन बिन सबा किला मौत से फिर दोबारा वापस ना निकला। उसके मानने वाले तो शाम तक फैल चुके थे, मगर हसन बिन सबा को मालूम था कि उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए वो किला मौत में ही छुपा रहा। कहा जाता है कि शैतान की ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। हसन बिन सबा ने भी बहुत लंबी ज़िंदगी पाई। शैतान नुमा इस इंसान ने मरते दम तक ये फितना जारी रखा। माजी की मशहूर शख्सियत मार्को पोलो ने हसन बिन सबा को ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन के नाम से कलमबंद किया है। हसन बिन सबा को कोई कत्ल ना कर सका और वो 12 जून सन 1124 में तबाही मौत मरा। इस शख्स के बारे में कुछ और बातें, कुछ और हकायक और सलाहुद्दीन अयूबी से इसकी दुश्मनी पर कुछ हकायक हम आपसे इसी सिलसिले के अगले हिस्से में शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये हिस्सा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मज़ीद किस्से और कहानियों के लिए हमारा साथ दीजिए। कहानी को हमेशा आपके साथ की ज़रूरत रहेगी। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।